آج کل پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے، عالم ربانی تھے، قادیانیوں کے خلاف آپ کا بڑا کام ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ جو خلافت راشدہ ہے، جو میں نے کہا تھا نا منصوص من اللہ ہے، خلافت راشدہ یہ چار، تو ان سے کہا کس نے تھا کہ ایک اہل تشیع کے ایک عالم نے کہا تھا کہ آپ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں. مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آیت استخلاف ہے اس کے اندر چار خلفاء کی بات ہے، اور وہ اہل تشیع میں سے جو عالم تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا. اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہاں ایک حسین تطبیق ذکر فرمائی ہے. فرمایا کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد حضور علیہ السلام کے بعد نہ بنتے تو قرآن کریم نے جو خبر دی ہے وہ کاذب ہو جاتی معاذ اللہ. حالانکہ قرآن جو خبر دیتا ہے وہ کاذب نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر مولا کائنات کو بنا دیا جاتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور آپ کا جان نشین، تو یہ تینوں کے تین بزرگ جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا. پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا. پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے اپنی خلافت کی، ان کا وصال ہو گیا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آیت استخلاف کے اندر جو وعدہ کیا گیا تھا اللہ پاک نے ان چار برگزیدہ ہستیوں کی موت، وصال اور زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح فرمایا. اگر ایک کو پہلے مل جاتی دوسرا معروم ہو جاتا. اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک حسین ترتیب ہے، یہ ذکر فرمایا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ، تو یہ ثابت کر کے بتائیں کہ ان چار صحابہ کا جو سلسلہ ہے نسب ہے وہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ جا کے ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کا بھی، سید چاروں خلفاء کا، امام حسن کا تو ملتا ہے. مولا کائنات سے اس سے نکل جاتے ہیں، شجرہ طیبہ سے مولا کائنات نکل جاتے ہیں. کیونکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے. اس پر نقص وارد کریں گے. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا قرآن کریم سے جتنی آیتیں، یہ کافروں والی آیتیں پڑھ کے پچھلی دفعہ بھی آپ سن لیں، میری بات پوری سن لیں نا. پچھلی دفعہ یہ کہہ رہے تھے ومن عنده علم الکتاب، اس سے قرآن کا علم لے رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ان کی توجہ ہے وہاں اس آیت سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضور ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جبریل ہیں. یہ وہ بات کریں کہ جو آیت کے اندر متفق علیہ اور کنفرم بات ہو. ایسے تو پورا قرآن یہ پڑھتے رہیں گے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، آپ سنتے رہیں گے. صاحب جو سوال جو انہوں نے کیا اس کا آپ نے، جو میں نے آپ سے کیا تھا اس کا جواب نہیں ملا کہ آپ نے منسوخ کی جو بات کی تھی وہ بتا دیا میں نے. آیت استخلاف سے یہ چار منسوخ. جی ٹھیک ہے، چلے آپ کی طرف سے جواب آ گیا. اور جو حدیث منسوخ ہے 12 والی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ چھوڑا ہے کہ قرب قیامت یہ زمین پر آتے رہیں گے، خود بخود لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. اور امام مہدی کا یہ نوٹ کر لیں تھوڑا، امام مہدی تو خلافت سے انکار کر دیں گے. جائیں بھائی میری طرف آگے، اس کے باوجود ان کو زبردستی امام بنایا جائے گا. فرما رہے ہیں کہ یہ جو چار خلفاء راشدین ہیں جو پہلے سنت خلفاء راشدین کہتے ہیں یہ منسوخ من اللہ. پچھلے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ صرف حضرت ابوبکر کے حوالے سے کہ وہ منسوخ من اللہ ہے. نہیں میں نے چاروں کی بات کی، سن لیں آپ پروگرام. میں نے چاروں امام حسن کو بھی شامل کیا میں نے. یہ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب. وعد اللہ الذین، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ اس آیت میں ہے، چاروں اس میں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت کے ہاں چار خلفاء ہیں اس میں امام علی بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں، ان کو شامل کر کے 5، یہ منسوخ من اللہ. اب آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا اعتراض ہے ان کے منسوخ من اللہ ہونے؟ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو دھاگا مفتی صاحب نے الجھایا ہے نا اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھول دیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب مناظر نہ بنے جیسے ٹپیکل لوگ مناظرہ کرتے ہیں. اگر مفتی صاحب کی دلیل میرے لیے بہت بہترین ہوگی، منطقی ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، میں تسلیم کروں گا. یہ جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ آیت استخلاف والی، وہ ساری چیزیں میں نے لکھ لی ہیں. پہلے تو میں اسٹارٹ کروں گا کہ 30 سال والی جو روایت، میں نے جو ان سے سوال کیا، میرے سوال تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں. بھائی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خلافت جو میری سنت کے مطابق رہے گی 30 سال. میں نے یہ کہا تھا کہ رسول خدا کا واضح فرمان ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو یہ 12 جانشین سب کو رسول خدا کی سنت کے مطابق حکومت کرنی چاہیے، خلافت ملنی چاہیے. تو پھر یہ 4 کی، وہ پھر 30 سال میں 12 کی مدت کو پورا کیا جائے. وہ 12 کی مدت کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ اگر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی کو بھی شامل کر رہے ہیں تو 30 سال میں یہ نہیں آ رہے تو 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے. چلو امام مہدی کو بھی کیسے شامل کریں گے؟ 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے. اب رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ منہاج النبوہ تو نہ ہوگی نا ان کی خلافت، کیونکہ وہ 30 سال کی مدت سے نکلے ہوئے. یہاں پر اب یہ کون سی نئی حدیث؟ 30 سال خلفائے راشدین کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ حق مت آپ کے ٹائم میں میں نہیں بولا. چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں بولا، بڑے تحمل کے ساتھ سنائیں، آپ پچھلے والا کام نہ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 30 سال والی حدیث جو ہے اب یہاں پر جو ہے نا ایک الجھن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہے وہ 30 سال تک خلافت رہے گی. 30 سال تک کیوں؟ جب رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو 12 تک میں نے اسی اس طرز پر رہنی چاہیے نا. تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 4 خلفائے راشد ہیں، باقی 8 کا انہوں نے گم کر دیے، پتہ نہیں ہے. یہ تو یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں. 4 کا پتہ ہے، باقیوں کا پتہ نہیں ہے. مدت کو بھی پورا نہیں کر پا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیسے جو ہے اس بات کو بیان کروں. 8 نے بتایا علامہ صاحب، 8 بتائے ہیں، 8 بتائے ہیں نا. تو 8 رسول خدا کی سنت کے مطابق جو جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 5 ہیں. وہ جو 3 تو آٹومیٹک نکل گئے نا. وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ ہے، آپ بنا رہے ہیں اس کو. آپ خلط مت کر کے جواب نہیں دے پائیں گے. آپ نے کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ سے غلط. بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ و اہل بیت، میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے. اگر تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے، خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنیں. ایک حدیث لے آئیں کسی رسول خدا کے صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کے مطابق یہ اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ. بھائی نص تو ہمارے پاس ہے، یہ نص ہمارے پاس ہے شرائط میں کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے رسول خدا کے فرمان کے مطابق. رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. اب اس میں فرائض السمتین میں روایت لکھی ہے، میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے، جب یہ آیت اتری اولو الامر کی رسول خدا نے پوچھا لوگوں نے پوچھا رسول خدا یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العلی اول منہم، پہلا ان میں علی ہے، دوسرا حسن والحسین وتسعۃ ابناء الحسین، یعنی 9 حسین کے بیٹے. رسول خدا نے امام مہدی تک کا نام لیا. آپ کے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے. بار بار دہراؤں کہ آپ کو آخری زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، انہیں بتایا ہے کہ آپ کے امام کا نام مہدی ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بات نہ بتائیں، لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا. آخری والے جو ہے اصحاب روایت کر رہے ہیں، اپنے بات کی روایت نہیں کرتے. یہ صاف سیدھی باتیں ہیں. خلط ملط میں نہیں کرتا، خلط ملط جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری دلیل ٹھیک ہے تو مفتی صاحب مان لیں، میں ان سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں کوئی ان پہ اجبار نہیں کر رہا. اب یہ دوسری یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں نے یہ بنایا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ملنا ضروری ہے. بھائی اللہ نے اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت کسی نے نہیں مانا تو اس کا کیا مقصد وہ نبی نہیں ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. جب انہوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ یہ ہمارے اوپر حق ولایت رکھتا ہے، انہوں نے خواب کے ذریعے سے محسوس کر لیا کہ حق ولایت رکھتا ہے. اس قدر شدت ان کے آ گئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف کو قتل کر جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا. ان کو نہیں مانا، اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنا دشمن سمجھا. کیا مقصد؟ حضرت یوسف بک گئے بازار میں، کنویں میں گرے، قید میں رہے. کیا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے؟ بھائی لوگوں کا نہ ماننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے. حضرت نوح کے بیٹے نے ان کو نہیں مانا، کیا مقصد اس کا؟ حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک جیسی رسالت نبیوں کو ملی ہے ہم کو ویسی رسالت ملے. وہ تو رسالت طلب کر رہے ہیں لوگ، ہمیں کیوں رسالت نہیں ملی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھا جائے. اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ حجت خدا کو پہچانیں نص کے ذریعے سے جو میزان قرآن میں دیا ہے. دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ مولا علی کو نکال دیا اس میں شجر طیبہ میں سے. رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وسیع ہیں آخری دین ابراہیم کے، امام ہیں دین ابراہیم، اسی شجر طیبہ میں سے. نہیں، انہوں نے کہا نا کہ شجرہ الگ ہے. کیسے کہیں گے؟ یہ دیکھیں نا، آپ ان سے امام حسن کا شجرہ میں نے ایمان ابو طالب پر جو دلائل دیے ہیں، شجرہ پوچھیں، زیادہ لمبی بات نہیں کریں. امام حسن علیہ السلام بھائی دیکھیں، ہاں امام حسین یا امام حسن کا شجرہ ان کو بولے نہیں میری بات سنیں. دیکھیں آپ کا شجرہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کے بیٹے سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا؟ ہاں یہ بات نوٹ، اس پہ میں بات کروں. بیٹے سے چلے گا، بیٹی سے چلے گا؟ یہ نوٹ ہو گیا. بیٹی سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ بیٹے سے چلتا ہے نا. لیکن رسول خدا نے کیا فرمایا کہ میرا شجرہ نسب چلے گا کہاں سے؟ میری بیٹی سیدہ زہرا سلام. تو شجرہ طیبہ سے نکل گیا؟ نہیں نکلے نا، وہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے سے تھوڑی نکلیں گے. نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، ان کی شرط کے مطابق نکل رہے ہیں. ساتھ نکالیں گے، آپ نے دلیل نہیں دی. نہیں اس پہ بات کروں گا میں. میری بات سنیں، وہ گرفت میں آ گئے ہیں، یہ میرے جال میں آ گئے. آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں، آ گئے بھائی آپ نے میرے سوالوں کے جواب دیے ہیں تو پھر میں آپ کی گرفت میں آیا. آپ نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے تو آپ کو حدیثیں سنائی، قرآن کی آیتیں سنائی، آپ غلط ملت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے سورہ قلم والی جو سرکار کو مجنون کے کافروں والی آیتیں پڑھیں گے، میں اس پہ نہیں. آپ کی باری. اچھا یہ انہوں نے کہا، میری بات سنیں، میری بات آپ بیچ میں اگر کاٹیں گے تو وہ میرا رہ جائے گا ساری چیزیں. بھائی رسول خدا نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ؟ جی روایت صحیح ہے نا. بھائی مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے، وہ تو جواب دیں گے نا. ابھی تو مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس پہ 20 پروگرام ہو جائیں تب بھی کافی نہیں. تو اس پہ میں آتا ہوں، 1 منٹ ہو رہ گیا. شجر طیبہ، بھائی شجر طیبہ رسول خدا نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے، ایک شجر سے ہیں. رسول خدا کا فرمان ہے اولاد چلتی ہے بیٹے سے، لیکن رسول خدا نے کہا کہ میری اولاد چلے گی میری بیٹی سے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نور ہے، امیر المومنین نور ہیں، ان کے نور سے امام حسن حسین ہیں. آیات قرآن موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں. وہ سورہ رحمان کے اندر آپ مانیں گے نہیں ان کو، ان تفاسیر کو جو ہمارے پاس ہے. تو خداوند متعال نے ساتھ رکھا ہے امامت کا اور نبوت کا. پہلے امام بنایا امیر المومنین کو، اور ان کے بعد جو چلیا ہے سلسلہ وہ دوسری امامت ملی ہے امام حسن. آپ ان کو بغیر کسی دلیل کے شجرے میں سے نکال دیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ایمان نہیں لائے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ایمان ابو طالب پر میں نے گفتگو کی ہے آج تک اس میں کسی کا جواب آیا. میں نے آیات قرآنی سے یہ ثابت کیا تھا. وہ موضوع الگ ڈسکس نہیں کریں گے. دیکھیں وہ اپنا ان سے اتنا پوچھ لیں کہ دیکھیں آپ دیکھیں نسب کس سے چلے گا، بیٹی سے مانتے ہیں. میں بولا ہی نہیں نا، میں بولا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے لیے فرمان رسول خدا، ہم اپنی طرف سے جو ہے نا کیا سارا یوز نہیں کر سکتے کہ بیٹی سے چل سکتے. رسول خدا نے کہا ہے کہ بیٹی سے چلے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو شجر آل ابراہیم میں شمار کیا ہے قرآن میں، حضرت عیسیٰ کو، حالانکہ ان کے والد بھی نہیں. تو پوچھا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا
کہ بھئی آپ جو ہے امام حسن سے امام حسین سے کہ اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے امام معصومین سے یہ روایتیں ہیں کہ لوگ نہیں مانتے تھے ان کو, کچھ ایسے حکومتوں کے خلفاء تھے, تو انہوں نے اپنے اس بات سے استدلال کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا ہے. تو جواب آیا کہ بی بی مریم کی وجہ سے. یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے امام حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے, قرآن میں آیت ہے کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. کس کو لے کر گئے تھے؟ اللہ بات پھر آ کر وہیں رکتی ہے. آپ 30 سال والی روایت پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قرآن و اہل بیت, جو آپ بھی حدیث مان چکے ہیں, اب آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں. اللہ کے رسول نے آپ کو ایک پیمانہ دے دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ کتاب ہے. اب یہ کتاب اور اہل بیت دونوں کا کیا ہے؟ ہم پلہ ہیں, کف ہیں. وہ قرآن کے وارث ہیں. قرآن جو ہے ان کی تائید کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. قرآن ان کی راہ دکھاتا ہے, وہ قرآن پر عمل کرواتے ہیں. قرآن کا سب سے بڑھ کر علم ان کے پاس. آج پھر انہوں نے آیت استخلاف پڑھی, تو بھائی خود امیر المومنین کو اس بات کا نہیں پتا تھا, سیدہ زہرا کو نہیں پتا تھا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو ہے خلیفہ کون بنائے؟ بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ جو اصحاب رسول خدا جنہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے, ایک خلیفہ تم میں سے, قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے. آپ ایک صحابی سے لے آؤ نا. نہیں, 1400 سال گزر گئے, آپ بھی مفتی ہیں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت ابو بکر جو ہے خلیفہ منصوص من اللہ, اللہ نے ان کو ڈائریکٹ بنایا بغیر رسول خدا کے وسیلے سے؟ تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا. یہ تو آج نئی چیز لے کر آئے, رائج جو ہے. اب اس دن بھی انہوں نے کہا کہ بھائی یزید کافر ہے. کافر ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کافر اس جگہ پر کیسے آ گئے. اور آپ مفتی صاحب کو شاید دیکھا ہو, ویڈیو بن چکی ہے ان کی کہ بھائی انہوں نے یزید کو کافر کیسے کہا. اعتراض ہوا ہے, وہ میں شیئر کرنا بھول گیا. مجھے بھیجیے گا اس کا لنک, بھیجیے گا. کافر کو جو یزید کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے. مجھے بھیجیے گا, میں اس کو پھر. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر نظام دیا ہے تو وہ 30 سال تک کیوں نظام ہے؟ وصیت اللہ کے رسول اپنے اہل بیت کی کر رہے ہیں, 12 کے کر رہے ہیں, آپ نے اس کو 30. یہ تو بعد میں بنائی گئی حدیثیں ہیں جن کو صرف اپنے عقیدے کی تائید کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ان باتوں کی نہ ہی کوئی, نہ یہ درایتاً ٹھیک ہے, نہ ہی قرآن کی اس کے ساتھ تائید میں, بلکہ مخالفت میں. آپ مفتی صاحب ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی درایتاً اس کو ثابت کریں کہ یہ 30 سال والی حدیث بالکل ٹھیک ہے. 11-12 منٹ ہو گئے, 1 منٹ چکے انہوں نے بھی درمیان میں لے لیا. آپ کے 11 منٹ تک مزید ان کو دے سکتے ہیں آپ 15 منٹ. نہیں, میں ان کا سوال آپ کی جانب لے. سوال جو آپ کی گفتگو سے مستمد ہوا وہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے, عبد القادر صاحب یہ بتائیں. غلط ملت سب چھوڑیں, جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا قرآن و اہل بیت, گمراہی سے بچنے کا سبب دے دیا, پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جو منصوص والا